بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان دور حکومت میں پہلی مرتبہ سزائے موت دی گئی ہے۔ سزائے موت پانے والے شخص نے قتل کا اعتراف کیا تھا، جس کے بعد عدالت نے حکم دیا اور طالبان نے سر عام سزائے موت ان کو دے دی۔ پس منظر کے طور پر یاد رہیں کہ چار جرائم ایسے ہیں جن کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ نشہ جس کے منہ کو لگ جائے پھر اترنا نہایت مشکل ہوتا ہے، اور یہ جو چار جرائم ہیں یہ ہر دور میں رہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تھے، زمانہ اسلام میں بھی ہوئے، اور اس کے بعد بھی ہوئے۔ تمام تہذیبوں میں، قوموں میں، ہر جگہ یہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے ان چاروں پر سخت سزائیں دی ہیں۔ اگر دین اسلام کے مطابق سزائیں دی جائیں تو یہ جرائم اپنی موت مر جائیں اور جرائم ختم ہو جائیں، صفر تک آ جائیں۔ وہ چار جرائم کون سے ہیں؟ نمبر 1، زنا۔ زنا ہر دور میں رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زنا عام ہوتا تھا، اور لوگ شراب پیتے تھے اور اس کے بعد زنا کرتے ہیں۔ اور زنا جب ایک دفعہ یہ کافری منہ کو لگ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے، اترنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ایسی گندی لت ہے، انسان کسی حال میں چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے زنا کی جو سزا ہے وہ سخت قرار دی گئی ہے۔ اگر اس شرعی زنا کے جو شرعی سزا ہے اس پر عمل کر لیا جائے، لوگوں کو عبرت ہوگی اور اس کے بعد زنا کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے شراب۔ شراب پینا یہ ایسی لت ہے، جب یہ منہ کو لگ جاتی ہے یہ بھی نہیں اترتی، تو لہذا شراب پینے والے پر بھی شریعت کے اندر سخت ترین سزا دی گئی ہے۔ اور اگر یہ سزا شریعت کے مطابق دی جائے تو انسان اس لت سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس میں جو نشے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، جو شراب اور شباب کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے صحت تباہ ہو جاتی ہے، جان تباہ ہو جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے اور پورا دھس جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے چوری اور ڈاکہ زنی۔ چوری اور ڈاکہ زنی ہر دور کے اندر رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تھی، ہر مذہب کے اندر جہاں دیکھے کسی کے ماننے والا، ملد ہو، دہریہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر معاشرے میں چوری چکاری اور قتل و غارت رہی ہے۔ اس لیے قتل و غارت کی سزا جو دین اسلام نے دی ہے کہ اگر چوری کرے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اس پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے، پھر یہ سزا دی جائے، پھر یہ سزا دی جائے۔ جس معاشرے میں اس سزا کا، جس دور کے اندر اس سزا کا نافذ کر دیا گیا، یہ سزا دی گئی کہ وہ معاشرہ پرامن ہو گیا، پرسکون ہوگا، چوری چکاری قتل و غارت ختم ہوگی۔ اور آخری جو چیز ہے وہ ہے قتل۔ ہر دو زمانہ جاہلیت میں قتل کیا جاتا تھا، یہودی ہو، عیسائی ہو، ملحد ہو، بلکہ جو مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، قتل و غارت وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ تو قتل کی سزا اگر شریعت کے مطابق دی، ناحق قتل کیا ہو تو اس کی سزا اس کے بدلے میں قتل ہے، یا پھر اس کے بدلے میں دیت ہے۔ یہ چار چیزیں جو نا، چار، زنا، شراب، چوری ڈاکہ زنی اور قتل و غارت، یہ چار ایسے جرائم ہیں، ان کا خاتمہ کسی معاشرے میں اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے گئے احکام کے مطابق سزا نہ دی جائے۔ امریکہ، یورپ جو ترقی یافتہ ترین ممالک کہلاتے، وہاں پر زنا بہت عام ہے۔ زنا رضامندی کے ساتھ بھی ہے، اور اسی طرح زنا جو جبرن بھی ہے۔ اتنا کچھ کیا گیا ہے لیکن یہ کام نہیں رک سکتا۔ ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی شراب اتنی ہے، نشے کے اندر گاڑیاں چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تباہی ہوتی ہے۔ اسی طرح قتل و غارت، چوری، یہ دونوں جرائم بھی ان معاشروں میں بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے اندر جرائم بڑھ گئے، جب انہوں نے تجزیہ کیا، پتہ چلا جرائم کیوں بڑھے ہیں، تو اس کے بعد وہ جرائم تقریباً ختم ہو کے رہ گئے۔ اس لیے اگر طالبان نے یہ جو پہلی مرتبہ سزائے موت دی ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر واویلا ہو رہا ہے کہ طالبان نے یہ سزائے کیوں دی ہے، سر عام کیوں دیا ہے، سر عام سزا کیوں دی ہے۔ اسی طرح طالبان نے
تعلیم کی، خواتین کی تعلیم پر جو پابندی لگائی ہے وہ خواتین کی تعلیم پر پابندی نہیں لگائی، انہوں نے پابندی لگائی ہے مخلوط پر کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بچوں اور بچیوں کے کالج یونیورسٹی الگ ہونی چاہیے اور طلبہ کے الگ ہونے چاہیے۔ پوری دنیا میں مغرب نے یہ ایک واویلا کیا ہوا ہے، تو یہ واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس انسانیت کی، اس عالم کی نجات اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ درس قرآن.com www.darsequran.com